بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة براء ثم زاء نزلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. حضرت ابو برزہ نزلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، یعنی بارگاہ الہی سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کی بابت نہ پوچھ لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے علم کے متعلق کہ اس نے کن چیزوں میں خرچ کیا ہے۔ نمبر 3، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا، کھپایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر 5 باتوں کی 5 چیزوں کی بابت جب تک کل قیامت کے دن پوچھ نہیں لیا جائے گا تب تک کسی بندے کی قدم، کسی بندے کا پیر اس وقت تک وہاں سے ہٹے گا نہیں جب تک یہ 5 سوال نہیں کر دیا جائے گا۔ کیا کیا ہے وہ 5 سوالیں؟ تو اس حدیث سے مطلب یہ ہے کہ 5 سوالیں کیا جائیں گے۔ نمبر 1، اس میں سب سے پہلے حیات مستعار کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کیا جائے کیونکہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ پتہ یہ چلا نمبر 1 کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک زندگی دی ہے، یہ زندگی بہت بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے یہ زندگی کی۔ تو اس زندگی کو 50-60 سالہ زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی میں یوں ہی چرند و پرندے، گائے بیل بھینس کی طرح زندگی نہ گزار دیا جائے، بلکہ اللہ کی عبادت میں لگایا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے کیونکہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ نمبر 2، علم کے متعلق یہ سوال ہوگا کہ جو کچھ تم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ اس سے اس امر کی ترغیب ملتی ہے کہ انسان دین و شریعت کا علم حاصل کرے، وہی اس کے لیے نافع ہے، اور پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اسے اس کا جواب سوچ لینا چاہیے کہ وہ روز قیامت بارگاہ الہی میں کس طرح سرخرو ہوگا، کس طرح سرخرو ہوگا۔ تو گویا کہ 2 علم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ ایک آیت ہی جانتے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو کہیں، لیکن آج حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو اچھی بات کہیے، ارے نہیں میں تو بالکل صحیح ہوں، نہیں میں تو بالکل صحیح، یعنی کوئی اچھی بات قرآن حدیث کے دائرے میں کہیے تو کہتے ہیں کہ نہیں بالکل صحیح ہے، یعنی لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے مفتی بن جاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں میں جمعہ کے دن شیخ نے خطبہ دیا، ابھی شیخ ممبر پر بیٹھا نہیں، اذان دینا شروع کر دیا، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 912 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر بیٹھ جاتے تب اذان دی جاتی، تو
گویا کہ اگر کسی کو کوئی صحیح بات کہیے تو اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے کہ میں صحیح ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا۔ تو آپ اگر ایک آیت ہی جانتے ہیں تو لوگوں تک پہنچائیں۔ نمبر 3، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ انسان صرف حلال اور جائز طریقے سے ہی دولت کمائے اور جائز جگہوں پر ہی اسے صرف بھی کرے۔ اگر اس نے دولت کمانے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا یا اللہ کی نافرمانی میں اسے خرچ کیا، ان دونوں صورتوں میں وہ عند اللہ مجرم ہوگا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ گویا کہ انسان اگر مال کمایا ہے تو مال کما لینا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ مال کمانا اور مال کو خرچ کرنا بھی اگر ہمارا صحیح راستے میں نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے مال کے تعلق سے بھی سوال کرے گا، یہ تم نے پیسہ کمایا تو کمایا کہاں سے، یہ مال کمایا تو کمایا کہاں سے مال کمایا، اور اگر خرچ بھی کیا تب بھی پوچھے گا کہ یہ تم نے جو مال خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا۔ آج لوگ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کرتے۔ ابھی کل پرسوں میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی، 1000 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ تو لوگ جہاں خرچ کرنا چاہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے، مال و دولت بہت زیادہ دیا ہے، لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے، دین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، مدرسے میں خرچ کرنا چاہیے، مسجد میں خرچ کرنا چاہیے، یا اللہ کے راستے میں وہ طلبہ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، غریب طلبہ ہیں، غریب بچے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن وہاں نہیں خرچ کریں گے۔ لیکن اگر بیٹی کی شادی ہے، جس شادی میں خرچ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بیٹی کا کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، آج ہم وہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو گویا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے تعلق سے اب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ نمبر 5، اپنے جسم کو محرمات سے بچائے اور اسے اللہ کے حکموں کا پابند بنائے۔ اس میں کوتاہی کرنے کی صورت میں جب اس سے باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، تو پھر مواخذہ الہی سے بچنا مشکل ہوگا۔ غرض اس میں عند اللہ مسئولیت کا احساس دلایا گیا ہے تاکہ انسان دنیا میں اس کا خیال رکھے اور قیامت کے دن کی شرمندگی سے وہ بچ جائے۔ کاش انسان اس پوچھ گچھ کے تصور کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انسان کو یہ 5 سوال کرے گا، اور اس وقت تک اس کے قدم ہٹے گا نہیں، ڈگمگائے گا نہیں، پیر ہٹے گا نہیں، جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، تب تک اس کا قدم ہٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔